السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آپ سے پچھلے ویلاگ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ صدر عارف علوی نے نون لیگ کے وزراء کا حلف کیوں لیا۔ انکار کرتے رہے پہلے، تو ایک سوال ہے کہ انہوں نے ان کا حلف کیوں لیا، یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا، پنجاب کے گورنر عمر سرفراز چیمہ آج ڈٹ گئے، وہ بھی جیسے اسد مجید ڈٹے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں صدر کو جواب دہ ہوں، میں فیڈریشن کا یہاں پر نمائندہ ہوں پنجاب میں، کوئی یہاں پر پنجاب میں مجھ سے کسی طرح کی بھی تاریخ نہیں مانگ سکتا کہ کب میں نے حمزہ شہباز کا حلف لینا ہے۔ تو اس پر درخواست بھی نپٹا دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر محمد بھٹی نے، لیکن گورنر پنجاب نے عمر سرفراز چیمہ نے جس طریقے سے آج بات کی، انہوں نے آج یہ ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کے سچے سپاہی ہیں اور کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور بہت سارے پی ٹی آئی کے ورکرز کو میں نے سنا یہ کہتے ہوئے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے تھوڑا دیر سے کیا، لیکن بہت اچھا فیصلہ۔ اگر نظریاتی لوگ آپ ان کو اگر موقع دیں گے، ان کو امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ لگائیں گے، تو وہ پھر آپ کے تحفظ کے لیے اور آپ کا جو مینیفیسٹو ہے اس کے مطابق آپ کے ساتھ ہمیشہ کام کرتے رہیں گے۔ ویری ویری انٹرسٹنگ آبزرویشنز، وہ بھی ذرا اس پر مزید کچھ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے عارف علوی صاحب، دو مواقع شہباز شریف صاحب کا جب حلف کی بات آئی انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہے، پھر شہباز شریف صاحب کی کابینہ کے حلف کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ انہوں نے حلف لے لیا؟ شہباز شریف صاحب سے ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی، جو نون لیگی حلقے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایک کمپرومائز ہو گیا ہے، صدر عارف علوی نے اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لی ہے، صدر عارف علوی جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی بات کو سننے لگ گئے ہیں۔ یہ اسلام آباد میں خبریں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، بہت وہ بغلے بجا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ، اور ان کا کہنا ہے کہ جی یہ معاملہ حل کر لیا گیا ہے، اب صدر کا آفس جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ آصف زرداری اور جو مولانا فضل الرحمان کے بیچ جو بات ہوئی اور اس کے بعد جو نواز شریف صاحب سے رابطہ ہوا، اس میں کیونکہ صدر کے انتخاب کا معاملہ تھا تو اس لیے علوی صاحب بلیک میل ہو گئے کہ کہیں مجھے صدارت سے نہ ہٹا دیں۔ یہ ان کا ایک پروپیگنڈا ہے علوی کے بارے میں، صدر عارف علوی کے بارے میں، لیکن ایسا ہے کچھ نہیں۔ ہم نے بھی بات کی، کچھ ان کے ذرائع سے بات کی، ان کے کچھ دوستوں سے بات کی، کچھ سنگن لینے کی کوشش کی، تو یہ پتا چلا کہ ایک رابطہ قائم ہے بیہائنڈ دا سین، ایک رابطہ ہے تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا۔ یہ جو بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں اور جن میں آپ نے شرکت کی اور عمران خان کی طاقت کو بڑھایا ہے، تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے ایک رابطہ استوار کیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور جس میں معاملات الیکشن کے زیر بحث ہیں، جس میں معاملات کیئر ٹیکرز کے گورنمنٹ کیسی ہوگی، الیکشن لاز کیسے ہوں گے، کیونکہ ای وی ایم کے لیے الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے لیے جو ایپ بنانی تھی وہ ایپ نہیں بن سکی، اور مسلم لیگ نون کی حکومت کوئی اس میں سنجیدہ نہیں ہے۔ تو اگر عملی شکل دینی ہے اس انتخابی اس سارے معاملے کو، تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی صورتحال نکالنا پڑے گی جس پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا متفق ہونا ضروری ہے۔ تو ایک مڈل گراؤنڈ جو بنانے کے لیے، جو نیگوسیشنز کے لیے جس آفس کو چنا گیا ہے، میں بات کر رہا ہوں فیوچر نیگوسیشنز کے لیے، وہ صدر عارف علوی صاحب کا آفس ہے، اور وزیر اعظم عمران خان آن بورڈ ہیں، اور اس کے بعد عارف علوی نے، صدر پاکستان نے ایک جو رویہ اپنایا، اس میں جو آنے والی جو ساری نیگوسیشن ہوگی وہ ساری کی ساری عارف علوی صاحب کے آفس سے ہوگی۔ جو کیئر ٹیکرز بنائے جائیں گے وہ بھی جو تحریک انصاف کا جو موقف ہوگا وہ عارف علوی صاحب دیں گے۔ تو یہ کہنا کہ عارف علوی نے کوئی کمپرومائز کر لیا، یہ غلط ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے جو بڑے بڑے جلسے کیے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا ہے، اور صدر عارف علوی جو ہیں وہ اس میں ایک مین ان کا کردار ہے سارے اس معاملے میں، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے جا کے جو گفتگو ہوگی، کیونکہ عمران خان تو شہباز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، عمران خان نواز شریف کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، عمران خان نے واضح کر دیا ہے وہ کسی بھی نون لیگی لیڈر کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو پھر کون ہوگا؟ شاہ محمود قریشی اور جناب عارف علوی۔ تو اس لیے
ایک سی بی ایم کے طور پر جو 3 وزراء کے آج جو حلف تھے وہ ایوان صدر میں صدر عارف علوی نے لیے، اور اب آگے دیکھیے گا آپ اگلے 3 4 5 دن بہت کروشل ہیں، اس میں جو پیغامات آ رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان نے، جو میں نے اپنے پچھلے آپ کو وی لاگ میں کہا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ آپ اپنی غلطی کی تصحیح کر لیں، آپ اپنی غلطی درست کر لیں، اور لوگوں سے کہا کہ آپ میری کال کا انتظار کریں۔ کال کا انتظار صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں گفتگو ہو رہی ہے الیکشن کے انعقاد کے لیے۔ صدر زرداری جو ہیں، سابق صدر زرداری، وہ نہیں چاہتے انتخابات، نواز شریف بھی اس صورتحال میں انتخابات نہیں چاہ رہے۔ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر انتخاب ہوئے تو عمران خان 2/3 اکثریت لے جائیں گے۔ لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک رپورٹ شیئر کر رہا ہوں جس میں یہ بتایا گیا کہ جو موجودہ کیمپین اگر عمران خان کی جاری رہتی ہے تو مئی میں ان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد بہت ہی مشکل ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور اس موجودہ حکومت کے لیے کہ وہ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کسی طرح کی بھی تاخیر کرے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے صدر عارف علوی صاحب سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی ریکویسٹ کی، عمران خان صاحب تک وہ ریکویسٹ پہنچی، عمران خان صاحب نے اس کو اوکے کیا، اور اب صدر عارف علوی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے آج جو 3 وزراء نون لیگ کے، حکومت کے، شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے حلف اٹھایا، اور شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر تھے۔ میں ابتدا میں ذکر کر چکا عمر سرفراز چیمہ کا۔ آج بہت امید تھی نون لیگی اکابرین کو کہ لاہور ہائی کورٹ سے وہ آج لے لیں گے فیصلہ، اور اس کے بعد حمزہ شہباز شام تک حلف اٹھا لیں گے۔ لوگوں کو بتا بھی دیا گیا تھا، قریبی دوستوں کو اس حوالے سے مطلع بھی کیا گیا تھا، لوگ اس انتظار میں تھے کہ ابھی کال آئے گی اور ہم گورنر ہاؤس جا کے حلف اٹھائیں گے۔ لیکن عمر سرفراز چیمہ نے، جو جسٹس امیر محمد بھٹی نے جو پیغام بھیجا تھا ایڈوکیٹ جنرل کے تھرو کہ مجھے 2 بجے تک آپ بتا دیں کہ آپ حلف کب تک لیں گے، صدر سے انسٹرکشنز لے کے بتا دیں، تو عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ میں آئینی صدر ہوں، آئینی گورنر ہوں، میں صوبے میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، میں صرف صدر پاکستان کو جواب دہ ہوں، اور میں نہیں بتا سکتا، ٹائم نہیں دے سکتا کہ حلف کب میں نے لینا ہے اور صدر سے انسٹرکشنز کب میں نے لے کے آپ تک پہنچانی ہے۔ ڈیفینیٹلی 24 گھنٹے 48 گھنٹے اس میں اتنا ٹائم ہوگا جس میں وہ لیں گے، لیکن عمر سرفراز چیمہ نے جو گورنر کا آئینی آفس ہے اس کے جو پریویلیجز ہیں اس پر کسی طرح سے بھی کمپرومائز سے انکار کر دیا، بالکل اسی طرح جیسے صدر پاکستان نے اپنا ایک موقف اختیار کیا۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ حمزہ شہباز جو ہیں وہ اب گورنر صاحب 1 دن میں 2 دن میں جواب دیں گے، لیکن آج جو حلف وفاداری کی جو تقریب کی خواہش تھی حمزہ شہباز کی، جو اچکن پہننے کی خواہش تھی، وہ ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ تو جیسے جیسے ہمارے پاس انفارمیشن آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں، اور جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک اس کی انٹیمیشن ہو جائے گی۔ اور ایک اور ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو اس کو لائک کریں اور اس کا لنک اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو بھیجیں تاکہ وہ بھی اس انفارمیشن سے آگاہی ان کو بھی ہو جائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔